علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام ہے لائبریری۔ آج بھی ایک نئی کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو بھی ہم اپنی لائبریری کا حصہ بنانے میں کامیاب ہوں اور اس کو پڑھ کر اس کے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک کی رحمت ہو صحابہ کرام علیہم رضوان پر، وہ صحابہ کی مبارک جماعت کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براہ راست احادیث سنتے تھے، وہ صحابہ کہ جو جہاد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سفر کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، کیا کیا ان کی فضائل کو بیان کیا جائے۔ لیکن ان صحابہ میں بھی بعض کو اللہ پاک نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان تمام صحابہ کرام میں جو سب سے بڑھ کر ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ نہ صرف ان صحابہ میں بلکہ انبیاء کرام کے بعد ساری امت میں، تمام مخلوقات میں، خواہ پچھلی امتیں ہوئیں یا یہ امت ہوئی، سب سے بڑھ کر جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آج کی کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلامک ریسرچ سینٹر آف دعوت اسلامی نے اس پر کام کیا ہے، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اسے پبلش کیا ہے۔ کیا خوبصورت کتاب ہے، 719 اس کے صفحات ہیں، اور اردو زبان کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر شاید آپ کو اس سے زیادہ بہتر کتاب پڑھنے کو نہ ملے۔ کتاب کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ الحمدللہ اس کتاب کو اسلامک ریسرچ سینٹر آف دعوت اسلامی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کئی مہینوں کی کاوش کے بعد شائع کیا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فضائل عطا فرمائے انہیں اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا آپ کے تعارف سے ہے، آپ کا نام کیا تھا، آپ کے القابات کیا تھے، صدیق لقب، عتیق لقب، اور جو آپ کے القابات ہیں ان کی کیا وجوہات ہوئیں وہ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان کیسا تھا، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، عرب میں آپ کے خاندان اور آپ کے حسب نسب کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ ابتدا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی دوست تھے۔ آپ کا مزاج جو ہے وہ اتنا زبردست تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ وقت گزارتے تھے۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی دوست اپناتا ہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، اور پھر آخری دم تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی۔ اور کیا شاندار رفاقت تھی! وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میرے آقا کے ساتھ نہ تھے، شب و روز پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے، علم حاصل کرتے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک ہر موقع پر، ہر غزوے میں، ایون کہ ہجرت میں، خواہ وہ سفر ہو یا حضر ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ پیارے آقا جب کوئی حکم ارشاد فرماتے تو بعض اوقات صحابہ کرام اس کی تہ تک نہ پہنچ پاتے جہاں
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी ज़हानत, फतानत और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिजाज को समझने की वजह से पहुंच जाते थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में आपका मकाम सबसे नुमायां था, बल्कि इस तरह की रिवायात हैं कि सहाबा किराम खुद फरमाते हैं कि हम अपने दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा जिस हस्ती को बड़ा समझते थे वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात है। तो इस किताब में आपके फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल कुरान और हदीस उसका बयान आपको मिलेगा। जी हाँ, कई ऐसी आयात हैं कि जिनमें जो फजीलत बयान की गई वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में है। वो आयात भी मिलेंगी, अहादीस जिनके अंदर आपका तज़किरा हुआ वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बाज़ खुसूसियात हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ आपकी ज़ात का हिस्सा हुआ, किसी और सहाबी को वो सआदत ना मिली जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हिस्से में आई। बाज़ तो ऐसे ज़बरदस्त फ़ज़ाइल हैं कि जिन्हें पढ़कर बड़ा जो है वो मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। आप इल्म में भी तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर फाइक थे। जी हाँ, खुलफ़ाए राशिदीन के अंदर सबसे पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, दूसरे फारूक आज़म, तीसरे उस्मान गनी, चौथे सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन हुए। तो जिस तरह ये खिलाफत की तरतीब है, यही सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में फजीलत की भी तरतीब है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो ग़ज़वात में आपकी शिरकत हुई उसकी डिटेल आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। खुसूसियात सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप इस किताब में पढ़ पाएंगे। इसी तरह बाज़ अव्वलियात हैं, अव्वलियात से मुराद ये सीरत की किताबों में आपको कई जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी सीरत की किताब में आपको मिलेगी। वो काम जो सबसे पहले इस शख्सियत ने किए या जिनकी इब्तिदा उस पर्सनैलिटी ने की, वो उस शख्सियत की अव्वलियात कहलाती हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सबसे अव्वल हुए, सबसे पहले हुए, उसकी डिटेल आपको इस किताब में मिलेगी। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए और वो टाइम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर कितना कठिन होगा, कितनी मुश्किल घड़ी होगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ। उस वक्त सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर जो क़यामत टूटी वो ज़ाहिर है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। उस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वो तारीख़ी खुतबा जो आपने सहाबा किराम के सामने इरशाद फरमाया, और आपके खुतबे के बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की कैफियत में जो एक ठहराव आया, जो तब्दीली आई, वो भी अपनी मिसाल आप है। और इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है खिलाफत का। जी हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। खिलाफत का मामला हुआ तो सब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जिस पर्सनैलिटी के हाथ पर बैअत की और जिसे अपना सबसे पहला खलीफा मुकर्रर किया, कोई और नहीं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़ात थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जब बात की जाए तो एक बड़ा ही अहम टॉपिक है, वो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा, और वो टॉपिक है आपकी खिलाफत का। आप सबसे पहले खलीफा हुए, वो कौन सी अहादीस हैं कि जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खलीफा अव्वल होने पर हमारी तरफ से दलाइल हैं, वो कौन से फरामीन हैं जिनसे ये मालूम होता है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बिल इत्तिफाक जब बैअत की तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ पर बैअत की। और वो कौन से फ़ज़ाइल हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इमामत का हुक्म फरमाया, और क्यों फरमाया। इसी तरह आपको अमीरुल हज बनाया गया। तो वो कौन से दलाइल हैं कि जिसकी रोशनी में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत, न सिर्फ खिलाफत बल्कि खलीफा अव्वल होने का हमें पता मिलता है। ये पूरा चैप्टर, पूरा बाब जो है इसके अंदर मिलेगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात बाद लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं, शैतान के वसवसों में आकर और उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो उन सब वसवसों की काट और आपकी खिलाफत के जो दलाइल हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे, तो ज़रूर पढ़िएगा। खिलाफत के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के किए जाने वाले ज़बरदस्त फैसले, बाज़ तो इतने हिस्टोरिकल हैं कि जिस पर उम्मत को जितना फ़ख्र करना चाहिए, जितना फ़ख्र करे वो उतना कम है।
بعد ایسے فیصلے ہوئے کہ فاروق اعظم جیسے رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلہ کرنے میں تذبذب کا شکار ہوئے اور ان کی رائے جدا ہوئی کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا شاید دشوار ہو، حکمت کے موافق نہ ہو، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ علم اور روشن سینہ عطا فرمایا۔ آپ وہ کچھ دیکھ رہے تھے جو دیگر صحابہ کرام نہ دیکھ پائے، اور پھر اس فیصلے کے جب نتائج ظاہر ہوئے تو تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی کو بڑا ہی سراہا۔ وہ کیا فیصلے تھے، ان کا امپیکٹ کیا تھا، اور امت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فیصلوں کا کس طرح سے احسان ہے، وہ بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بعض خصوصیات عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ روایات کا مفہوم ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ جس کو رب عز و جل کسی علم کے عطا کرنے کا حکم فرمائے اور وہ علم دینے والا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، تو اس علم لینے والے کی کیا شان اور کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ آپ اس علم میں بڑے ماہر تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے سبب دریافت کیا تو آپ نے وہ سمجھا اور وہاں تک سوچا جہاں تک دیگر کی سوچ نہ پہنچ پائی، اور آپ کو اللہ پاک نے وہ مزاج شناسی اور الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی گہرائی کا علم عطا فرمایا تھا کہ جیسا آپ نے سمجھا، جیسا آپ نے بیان فرمایا، کچھ عرصے کے بعد ویسا ہی رونما ہوا۔ وہ کیا تھا اور وہ کیا ایسی بات تھی کہ جس پر رسائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی علم کی ہوئی، وہ بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی۔ اس کتاب میں فارمیشن کی بات کر لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بائنڈنگ ہے، بہت ہی اندر کا جو تحریر کا انداز ہے وہ خوبصورت ہے۔ کتاب میں تخریج کا اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ کی شان میں اگر کوئی آیت ہے تو اس کا حوالہ، حدیث ہے تو اس کا حوالہ آپ کو ملے گا، اگر کسی اور بزرگ کا کوئی قول ہے تو وہ کس کتاب میں اس کا ریفرنس کیا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ پیراگرافنگ بڑی خوبصورت کی گئی ہے، ہیڈنگز کا اہتمام کیا گیا ہے، انہیں بولڈ فونٹ کے اندر جو ہے وہ نمایاں کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اچھا اور بھلا محسوس ہو۔ اور یاد رکھیے کہ مکتبۃ المدینہ جس کتاب کو بھی شائع کرتا ہے اور اسلامک ریسرچ سینٹر جس پر کام کرتا ہے، اس کی خصوصیت کہ جہاں بھی پیارے آقا کا نام آئے گا وہاں پہ آپ کو درود پاک ملے گا، صحابی کا نام آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی کا نام ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یعنی کہ یہ خالی کتاب ہی نہیں بلکہ اسلامک فارمیشن کی ایک زبردست اگزامپل بھی ہے۔ بہت ساری کتابوں میں ان چیزوں کا اتنا زیادہ لحاظ نہیں کیا جاتا، لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت ہے اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ جب اتنی بڑی کتاب چھاپ رہے ہیں تو اگر چند لائنز ان القابات یا دعاؤں کی وجہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور پڑھنے والے کے لیے بار بار درود پاک پڑھنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا، کہیں پر مدہ ذل العالی آئے گا، کہیں پر دامت برکاتہم العالیہ آئے گا، تو ان سب چیزوں کی پھر عادت پڑتی ہے اور یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے حصے میں با ادب رہنا یہ لکھا ہے، جس کا ہم جو ہے وہ اظہار بھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہم اس طبقے سے وابستہ ہیں، عاشقان رسول کی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جو ہمیں علم بھی سکھاتی ہے اور ادب و تعظیم کا بھی درس دیتی ہے۔ تو یہ آپ کو جا بجا اس کتاب میں ملے گا۔ جی ہاں، یہ اتنی زبردست کتاب ہے، 700 سے زیادہ صفحات ہے اور جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک کتاب کتنی کتابوں میں سے لکھی گئی ہے۔ اس مواد کو جمع کرنے میں علماء نے جو کوشش کی ہے اور کتنا پڑھا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس ایک کتاب کو لکھنے کے لیے 500 کتابوں میں سے مواد کو جمع کیا گیا ہے۔ دیکھیے، لکھنے والوں نے لکھا، جمع کرنے والوں نے جمع کیا، اب آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پڑھنے والے بنیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ کون ہیں، ان کا کیا نام ہے،
اور وہ کیسا عقد تھا، اور اس کے بعد جو زندگی بھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا اور کس شان کے ساتھ گزارا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے اور ان کی کیا شان تھی ام المؤمنین کی، وہ بھی اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ جی ہاں، ان 500 کتابوں کا نام بھی آپ کو آخر میں مل جائے گا کہ جن کتابوں سے مواد لے کر اس عظیم الشان اور بہترین کتاب کو جمع کیا گیا ہے۔ ناظرین، جب کسی کی سیرت لکھی جاتی ہے تو سیرت سے متعلق بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اہتمام جہاں پر کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس طرح کے واقعات کہ جو سچ پر مبنی نہ ہوں اور خام خواہ کی باتیں ہوں، اور بعض اوقات تو ایسی حکایتیں منسوب کر دی جاتی ہیں کہ جو شرعاً جن پر کلام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ادارہ، یہ ڈپارٹمنٹ جب کام کرتا ہے تو اس طرح کی غیر ضروری یا موضوع جو روایات ہوتی ہیں ان کی بھی چھان بین کی جاتی ہے، اور وہ مواد آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے جو 100% شرعاً اوتھینٹک ہو، کیونکہ خالی اس کو جمع مواد نہیں کیا جاتا، علماء خالی اس کو لکھتے نہیں ہیں بلکہ اس کی پھر تفتیش کا بھی مرحلہ ہوتا ہے۔ تو بہت ہی شاندار کتاب ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر، تو اس کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں نے آپ کے سامنے بڑے مختصر اور اجمالی طور پر نام بھی اسکپ کیے، ڈیٹیل بھی اسکپ کی، فقط اس کی موٹی موٹی جو چیزیں تھی وہ بیان کی۔ کرامات کا بھی ایک پورا چیپٹر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے جن کرامات کا اظہار ہوا وہ بھی آپ پڑھ پائیں گے۔ اسی طرح آپ کی عبادات اور ریاضات کا کیا معاملہ تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میسر آ جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہے، سنا ہے ان کے پاؤں پر کوئی نشان ہوتا ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے اور اس کے بارے میں کیا تحقیق ہے وہ بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سارے مدنی پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، تو آپ کی لائبریری میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب بھی ضرور ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اگر آپ اس کو ہارڈ کاپی میں لیں تو 850 روپے تقریباً ہدیہ ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، dawatIslami.net سے، مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے۔ اسی طرح بعض شہروں کے اندر اگر آپ گھر پر منگوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، جن شہروں میں سروسز ہیں وہاں سے آپ کو گھر بیٹھے بھی یہ کتاب مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا زبردست پرسنالٹی، اور انبیاء کے بعد مخلوق میں، لوگوں میں سب سے جو افضل ترین ہستی ہے، ان کے بارے میں پڑھنے کو ہمیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل انشاءاللہ ایک نئی کتاب کا تعارف پیش کرنے کی سعادت ملے گی۔ اب آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از